ہمارے ساتھ تمام اسٹیک ہولڈرز بھی موجود ہیں، ان کا بھی میں مختصراً آپ کو تعارف کرا دوں۔ اسلم خان صاحب بیٹھے ہیں، یہ ہمارے گلاس میموریل جو ایسوسیشن ہے اسلام آباد کی، اس کے یہ سیکرٹری جنرل ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جمیل القریش کے اسلام آباد کے سیکرٹری جنرل جناب سرکار دیر صاحب موجود ہیں۔ کیپٹل نان وائی ایسوسیشن کے ہمارے سجاد عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری آل اسلام آباد ملک ایسوسیشن، اس کے جو پریزیڈنٹ ہے جو فراشی صاحب، وہ بھی موجود ہیں، اور میں خود جو ہے اسلام آباد ریٹیل ایسوسیشن کا بھی پریزیڈنٹ ہوں۔ تو میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ کہنے کا مقصد، بتانے کا مقصد ہے، اس کے علاوہ ہمارے پی ٹی آئی ٹریٹری اسلام آباد ریجن سے کچھ ممبران بھی ہیں، ساتھ عہدیدار بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے این53 سے کامران واسی صاحب صدر ہیں، این54 سے ہمارے آصف شاہ صاحب ہیں، اور سیکرٹری جنرل ہیں اسد مرزا صاحب، اور ہماری باقی ٹیم ہے۔ تو تمام اس وقت آپ کے ساتھ جو اسٹیک ہولڈرز موجود ہیں، ہمارے تاجر کو جو اس وقت درپیش مسائل ہیں، اس والے سے جو ہم نے پیغام انشاءاللہ کے آپ کو بتائیں گے۔ تو جو موجودہ صورتحال ہے، میں تھوڑا سا مختصراً سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ جس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی تھی 2018 میں، تو ایک ہمیں ورثے میں ایک ایسی گری ہوئی معیشت ملی تھی جس کو سنبھالنے میں یقیناً آپ سب نے دیکھا تھا کہ پہلا سال تو وہ اس کو سمجھنے میں ہی لگ گیا۔ پھر اس کے بعد ایک ایسی عالمی وبا جس نے پوری دنیا کی اکانومیز کو شیٹر کر کے رکھ دیا، پوری دنیا کی اکانومیز کو اس نے جو ڈسٹرب کر دیا، کرونا جیسے آپ کو پتہ ہے۔ تو اس میں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو پالیسیز، جو اقدامات اس وقت پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے لیے تھے، اور جس کا ہیڈ این سی ایس سی کمیٹی کو جو بنائی گئی تھی، اس کو ہیڈ اسد عمر صاحب کر رہے تھے، تو وہ دنیا نے دیکھا کہ پاکستان میں جس طرح کرونا کو ہینڈل کیا گیا اور اکانومی کو بھی جو اسٹیبل رکھا گیا، اس کے لیے پوری دنیا نے اس کی گزرائی کی، اور نیوزی لینڈ کے بعد پاکستان دوسرے نمبر کا ایسا ملک تھا جس نے سب سے بہترین طریقے سے اس کو کاؤنٹر کیا۔